بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیب نمبر 8، اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے 12 نقش لکھیں، لیکن ہر نقش کو روٹی پر لکھنا ہے۔ روٹی کسی نمازی کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو۔ زعفران یا زردے کے رنگ سے یہ نقش لکھنا ہے اور اس روٹی کو ایک فرد نے ہی کھانا ہے۔ اگر آپ روٹی نہیں کھا سکتے، آپ کسی بڑے بسکٹ پر بھی یہ نقش لکھ سکتے ہیں اور اس بسکٹ پر اس نقش کو لکھنا ہے اور کھانا ہے۔ جس بیماری، جس جادو، جس بندش، جس تکلیف کی نیت کر کے لکھیں گے، دماغ کھل جائے، دل روشن ہو جائے، یادداشت کے لیے، دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے، جسم کو بہت زیادہ وسیع کرنے کے لیے، سوچیں روح کی دنیا تک، لاہوت کی دنیا تک پہنچیں۔ اندر کوئی کھوٹ ہے، روگ ہے، اندر کوئی ایسا نظام ہے جس سے آپ اکتا چکے ہیں اور گھبرا چکے ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہے جس کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں، یا ایسا کوئی جکڑاؤ ہے جو زنجیریں آپ کے بس میں نہیں کہ انہیں توڑ سکیں، ایک حلقہ ہے جس سے آپ باہر نہیں نکل پا رہے، ترقیاں بندھی ہوئی ہیں، عروج بندھا ہوا اور کمال بندھا ہوا۔ بس یہ بسکٹ یا روٹی کا لقمہ منہ میں جاتے ہی جسم کی زنجیریں اور بند ٹوٹ جائیں گے، جسمانی عوارض، روحانی عوارض، جادوئی عوارض ایک پل میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ بسکٹ روٹی نہیں، نوری لقمہ ہے، روحانی لقمہ ہے، یہ عرشی لقمہ ہے، یہ فرشی لقمہ نہیں ہے۔ اس میں نور ہے، شفا ہے، راحت ہے، رحمت ہے، عطا ہے، وسعت ہے، برکت ہے، بیماریوں کا توڑ، بندشوں کا توڑ، ناکامیوں کا توڑ، حالات کی گردش کا توڑ۔ کوئی بیماری، دکھ ایسا ہے جو سمجھتے ہیں ناممکن ہے، جو سمجھتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں، سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، بس اس کو اپنا ساتھی بنائیں۔ روز ایک نقش لکھیں، چاہے تو روزانہ 12 نقش بھی آپ بسکٹ یا روٹی پر لکھ سکتے ہیں، روز ایک بھی لکھ سکتے ہیں، روزانہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں۔ پورا سال کھاتے رہیں، گھر والوں کو کھلاتے رہیں، وہی روٹی کے ٹکڑے سب گھر والے کھا لیں، بسکٹ کا ہر ٹکڑا ہر گھر والا کھا لے، پورے گھر میں ایک نقش لکھیں، سارا گھر کھائے، روزانہ ایک نقش سارا گھر استعمال کرے، اگلے دن دوسرا نقش، اس سے اگلے دن تیسرا نقش، جب 12 نقش ختم ہو جائے پھر پہلے نقش سے دوبارہ عمل شروع کریں۔ اللہ کے خزانوں میں ایک خاص خزانہ، بس یہ عرشی خیرات ہے، یہ عرشی خزانہ ہے، یہ عرشی نزول ہے، یہ عرشی نظام ہے، یہ نقش قرآن کا نچوڑ ہے، یہ نقش وحی کا سچا وجدان ہے، یہ نقش اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کے فوائد، کمالات، جس کی برکات اللہ جانے اور اس کا علم جانے، کیونکہ حروف مقطعات کا علم صرف رب کے پاس ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اس میں شفا، خیر و برکت ہے ہی اتنی کہ دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہے، اور نہ وجود میں اس کی جگہ ہے، نہ دل اور عقل انسانی میں اس کا احاطہ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ راز صرف اپنے پاس رکھے ہیں اور یہ راز صرف اپنے ہی خزانہ میں رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے خزانہ میں اور بہت ہے، لیکن حروف مقطعات اتنا بڑا خزانہ ہے جو دنیا میں سما ہی نہیں سکتا۔ سوچیں عقل میں کیسے سمائے گا؟ اس خزانہ کو لینے کے لیے پہاڑ عاجز، سمندر عاجز، پہاڑوں کے بس اور سمندر کے بس میں نہیں، زمین کے بس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حروف مقطعات کے کمالات، فوائد، تاثیر اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور اللہ نے صرف اور صرف اپنے علم اور احاطہ میں رکھی ہیں، اور اس کے علم اور احاطہ میں ہی چیزیں ہیں۔ بس یہ خزانہ میری طرف سے آپ سب کو ہدیہ ہے، اس نقش کو لکھیں، کھائیں، دکھ، بیماریاں، جادو، جنات اور ناکامیاں بگائیں۔ ترکیب نمبر 9، اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے 12 نقش لکھیں، نقش لکھ کر موم جمع کرنا ہے، مگر موم جمع کرنے سے پہلے نقش کے نیچے اپنی حاجت، چاہت، دل کی مراد ضرور لکھنی ہے۔ پھر نقش کو طے کریں، لکھتے ہوئے، طے کرتے ہوئے، اس کے اوپر ٹیپ لپیٹتے ہوئے، یہ جسے موم جمع کہتے ہیں، یہی حروف مقطعات مسلسل مستقل پڑھتے رہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا نقش لکھنا ہے، اس کو بھی لکھتے ہوئے حروف مقطعات جذبہ اور سچی کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 12 نقش لکھیں اور ان کو اچھی طرح درج بالا طریقے سے بند کریں۔ پھر ہر نقش کو کسی سبز رنگ کے کپڑے میں سلوا لیں، پھر ایک موٹا دھاگا لیں اور یہ 12 نقش اس میں پرو کر ایک مالا تیار کریں، اور یہ مالا آپ کے گلے میں ہوگی۔ آپ چاہیں سارا دن پہنیں، آپ چاہیں رات کو پہنیں یا دن میں کچھ وقت پہنیں، آپ چاہیں 24 گھنٹے پہنیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس پہنیں۔ یہ 12 نقوش کی مالا آپ کے گلے میں رونق اور خیر و برکت ہے۔ جس کے گلے میں یہ 12 نقوش کی مالا ہوگی، اس کی 12 نسلوں میں 12 برکات، 12 رحمتیں، 12 خوشیاں، خوشحالیاں اور 12 مرادیں پوری، 12 وار ایسے جو جادو، کالے جنات، سفلی علوم اور سارستی کے تھے، وہ سب کے سب ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کا جسم ہلکا اور اس کی طبیعت میں راحت، جسم میں برکت، بیماریاں ختم اور دنیا کا خوش قسمت ہوگا۔ دراصل یہ مالا بادشاہوں کی مالا ہے، جسے پرانے دور کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے گلے میں ہیرے جواہرات کی مالا پہنتے تھے، جس سے ان کی شان و شوکت، عزت وقار، ہیبت اور عظمت بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح یہ مالا دراصل عرشی مالا ہے۔ وہ مالا پہننے والے بادشاہ ہی نہ رہے، مٹی ہو گئے، ان کی بادشاہت ختم ہوگی، ان کا عروج زوال میں، اور زوال بھی ایک وقت آیا
ختم ہو گیا، ان کا پل پل جسم دماغ حتیٰ کہ نقوش بھی ختم ہو گئے۔ ترکیب نمبر 10 اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے 12 نقش لکھیں۔ ہر نقش کو لکھتے ہوئے حروف مقطعات پڑھنا ہے، ڈوب کر توجہ سے لکھنا ہے، کبھی بھی کسی کرائے کے بندے سے نہ لکھوائیں۔ خود لکھیں لیکن توجہ سے لکھیں، نقش لکھتے ہوئے نقش کے نیچے اپنی حاجت مراد ضرور لکھیں۔ اب ان نقوش کو پلاسٹک یا شیشہ ٹیپ سے موم جمع کر لیں۔ موم جمع کرنے کے بعد سفید کپڑے میں سفید دھاگا میں سلائی کریں، سیتے ہوئے باندھتے ہوئے جہاں حروف مقطعات پڑھنا ہے وہیں اپنی مرادوں مشکلات کا صبر بھی کرنا ہے۔ 10 اب تویز تیار ہے، ہر تویز کو کسی وزن کے نیچے دینا ہوگا۔ وزن کیا ہوگا؟ کوئی بھاری پتھر، گھر میں موجود بھاری الماری، دیوار کا وزن۔ دیوار بناتے ہوئے نیچے تویز رکھ دیں، کوئی بھی وزن ہو جو اس تویز پر مستقل رہے۔ رکھنا ہے بیڈ اس لیے نہیں کہ اس پر سونا ہے، جتنا وزن ہو کوشش کریں اتنی مٹھائی تقسیم کریں، اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں تو حسب توفیق مٹھائی ضرور تقسیم کریں۔ یہ نقش دراصل آپ کا لکھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں فریادیں اور درخواستیں کرتا ہے۔ یہ حروف اللہ کے خزانوں سے ملے ہیں اور ان کے اللہ کے خزانوں سے آپ بھی رابطے ہیں۔ خزانہ غیب سے ان حروف کے ساتھ قوتیں برکتیں جڑی ہوئی ہیں۔ جو شخص یہ نقش کسی بھی مقصد، کسی بھی منزل، کوئی بھی مراد، کوئی بھی مشکل کا صبر کر کے دبائے، اس کو منزل ملے گی، مراد پوری ہوگی، مشکلات حل ہوگی، ناکامیاں دور ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے اور برکت کے دروازے کھلیں گے۔ جو نامراد ہیں، جن کی طلاق کے قریب ہیں، جو چاہتے ہیں طلاق نہ ہو، اولاد کے رشتے ہو جائے، گھریلو جھگڑے ناچاکیاں ختم ہو، جو مشکلات سے گتا چکے ہیں، جو کہتے ہیں ناکامیاں ہمارا مقدر ہے، ہر راستہ بند، ہر گلی بند، سوچوں پر تالے، جذبوں پر تالے، قدموں پر تالے ہیں، حادثات اور بیماریاں دن رات انہیں گھیرے ہوئے ہیں، بس وہ یہ نقش لکھیں اور یقین سے لکھیں، اعتماد سے لکھیں، اور یقین اعتماد ہی ان کی زندگی میں ان کی اصل کامیابی ہے۔ ترکیب نمبر 11 اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفرانی زردہ رنگ سے 12 نقش لکھیں اور ہر نقش کے نیچے اپنے چاہت، طلب، مراد، بے چینی، پریشانی، کوئی مسئلہ ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد اس نقش کو بند کر دیں، پلاسٹک یا شیشہ ٹیپ سے موم جمع کریں۔ موم جمع کرنے کے بعد زردے رنگ کے کپڑے میں اس کو اسی رنگ کے دھاگے سے سی لیں۔ نقش کو لکھتے ہوئے، طے کرتے ہوئے، سیتے ہوئے، باندھتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے مسلسل حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ جب حروف مقطعات کا نقش لکھیں، ہر نقش کے نیچے اپنی حاجت مراد چاہت ضرور لکھیں۔ جب نقش لکھی گئی ترکیب سے تیار ہو جائے تو ہر نقش کو قریبی یا دور کسی بھی قبرستان میں کسی پرانی قبر کے دائیں سرانہ کی طرف یعنی سار کی طرف دفن کرنا ہے، قدموں کی طرف ہرگز دفن نہیں کرنا۔ دفن کریں اور دفن کرتے ہوئے حروف مقطعات مسلسل پڑھنے ہیں۔ 12 نقوش 12 پرانی قبروں میں دفن کرنے ہیں۔ واپسی پر بڑا گوشت حسب توفیق چیل کووں یا قبرستان میں لازم ڈالنا ہے۔ جب بھی یہ عمل کریں بڑا گوشت لازم چیل کووں کو حسب توفیق ڈالیں۔ جنات کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں قبروں میں دفن کیے نقش کبھی دفن نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں اور آباد اور شاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی آباد شاد ہوتے ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، چھپی ہوئی آس امنگ رب کے خزانوں سے قبولیت کے درجات لاتی ہے۔ حصول مراد کے لیے یہ دفن شدہ نقش آپ کے بہت کام آئیں گے۔ کوئی مراد ایسی ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، ان نقوش کو دفن کرتے ہوئے یہ خیال ضرور رکھیں کہ دن سوموار، جمعرات اور جمعہ کا ہو۔ دفن کرنے کے بعد حسب توفیق بڑا گوشت چیل کووں پرندوں کو ڈالنا یاد رہے۔ یہ نقش ان مظلوم اور بے بس لوگوں کے لیے ہے جو موت کا انتظار کر رہے، تقدیر کو آواز دے رہے ہیں، یا اگر کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں ہم بچ کیوں گے، اس حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں، موت کو طلب کرتے ہیں، موت کو مانگتے ہیں۔ زمانہ کے ٹھکرائے ہوئے، زندگی کے بے بس حالات کے مارے ہوئے، مشکلات اور پریشانیوں کے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے مشکلات اور ایسی پریشانیاں کہ موت ان سے دور ہے، لوگ موت سے بچتے ہیں اور وہ موت کو مانگتے ہیں، تو پھر دیر کیسی؟ یہ نقش اسی ترتیب سے لکھیں اور قبروں میں دبائیں۔ یہ قبروں میں دبانے والے نقش کبھی بھی دفن نہیں ہوتے بلکہ سینوں میں دفن چاہتے، آسے اور امیدیں، مرادیں پوری کرواتے ہیں، حالات میں بہتری، مشکلات اور ناکامیاں ختم ہوتی ہیں۔ ترکیب نمبر 12 اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے 12 نقش لکھیں۔ نقش لکھ کر نیچے اپنی مراد، چاہت، آرزو، حاجت ضرور لکھیں۔
نقش لکھتے ہوئے حروف مقطعات پورے جوش جذبے ساتھ توجہ دھیان سے پڑھیں اور اپنی حاجات کا سخت صبر ہو۔ نقش لکھنے کے بعد ان کو طے لگائیں، پھر ان کو شیشہ ٹیپ سے موم جمع کریں۔ موم جمع کرنے کے بعد ان نقوش کو علیحدہ سفید رنگ کے کپڑے میں سفید دھاگا سے لپیٹ دیں۔ اب یہ 12 نقوش آپ نے جمعرات، جمعہ یا پیر پانی کے کنارے، سمندر، کسی جھیل، دریا، نہر کے کنارے گہرا گڑھا کھود کر دفن کرنا ہے۔ دفن کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے، ورنہ لوگ شرارت کرتے ہیں، نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ نقوش کو علیحدہ دفن کرنا ہے۔ دفن کرنے کے بعد ہر نقش کی طرف سے 12 روپے کسی ضرورت مند کو ہدیہ ضرور کرنا ہے، ایسا جو سوال نہ کرنے والا ہو۔ یہ نقش زندگی میں ٹھنڈک اور جن کے سینے میں جلن ہو، تکلیف ہو، اندر ہی اندر آگ لگی ہو، کسی دکھ، کسی بے اولادی کی، کسی لاعلاج مرض کی، کسی گھریلو روگ کی، بیٹیوں کے بخت مقدر نصیب کی یا بیٹوں کے کاروبار کی، ایسی آگ جس کی آپ ٹھنڈک چاہتے ہیں۔ بے گھر ہو، بے در ہو، بے مراد ہو، نامراد ہو، خانہ خراب ہو، مشکلات میں گرا ہوا ہو، پریشانیوں میں اٹکا ہوا، جادو جنات میں الجھا ہو، مشکلات کا ہارا اور مارا ہو، اور بندشوں کا نظام ایسا کہ بالکل پریشان ہو اور حد سے زیادہ ناکام ہو۔ یہ سب کچھ اگر ہے تو پھر آپ یہ 12 نقش لکھیں، اور ان مسائل سے چھٹکارا پانا ہے تو 12 نقش توجہ دھیان سے لکھیں اور پانی کے کنارے دفن کریں۔ زندگی میں ایسی خوشحالی، عروج، ٹھنڈک کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ تمام نقش آپ کو لکھنے کی اجازت ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ ترکیب بتائی ہے وہ سب آپ کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ جن نقوش کے ہدیے دیے ہیں ان کے دینے ہیں، جن کے نہیں بتائے گئے ان کی ضرورت نہیں۔